السلام علیکم ایوری ون، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں آپ جاننے والے ہیں اپلیکیشن آف ٹیسٹنگ، سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ، کلینکل ٹیسٹنگ کا مختلف ایریاز میں، سائیکالوجی کے مختلف ایریاز میں کیا اپلیکیشن ہے، کیا اسکوپ ہے، آج کے اس لیکچر میں آپ جاننے والے ہیں۔ اس سے پہلے جانتے ہیں اپلیکیشن یعنی ٹیسٹنگ کو اپلائی کرنے کا جو پروسیجر ہے، جو عمل ہے، یہ کیا ہے۔ اپلیکیشن ٹیسٹنگ ریفرز ٹو دا پروسیس آف ٹیسٹنگ اینی سافٹ ویئر اپلیکیشن یوزنگ اسکرپٹس ٹولز اور اینی ٹیسٹ automation frameworks in order to identify errors. It helps teams release bug-free and robust software applications into the real world. اب یہ اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے، لیکن اپلیکیشن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیسٹ آپ نے بنائے ہیں، جو آپ نے ٹیسٹ ڈیولپ کیے ہوئے ہیں، ان کو آپ کیسے اپلائی کرتے ہیں مختلف فیلڈز میں، اور ان کو اپلائی کرنے کا جو پروسیجر ہے وہی اپلیکیشن کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے جانتے ہیں کلینکل سیٹنگ۔ جو سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ ہے یا جو ٹیسٹ ہیں مختلف، ان کا ایک سائیکولوجسٹ کے لیے سب سے بڑا اسکوپ کلینکل سیٹنگ میں ہے، کیونکہ اس نے وہ ٹیسٹ کلینکل سیٹنگ میں اپلائی کرنے ہوتے ہیں، اور جو کلائنٹس ان کے پاس آتے ہیں ان کو ڈائگنوز کرنے کے لیے اسیسمنٹ کا پروسیجر ہوتا ہے۔ اس کو جانے بغیر اس کو کوئی بھی کاؤنسلنگ دینا، کسی بھی قسم کا کوئی اور پروسیجر کرنا، کوئی تھیراپی اپلائی کرنا، یا اس کا جو ڈس آرڈر ہے اسے جانے بغیر اس کا کیور کرنا ناممکن سا نظر آتا ہے، یا ایک عجیب سا اس کے لیے ہو جاتا ہے، کیونکہ موجودہ دور ٹیسٹنگ کا عمل ہے اور اس میں ٹیسٹ پر بہت زیادہ انحصار کیا جاتا ہے، اور ٹیسٹنگ کی بدولت ہی پرابلمس کا سلوشن نکالا جاتا ہے۔ اس لیے کلینکل سیٹنگ میں جو سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں مختلف قسم کے، وہ اپلائی کیے جاتے ہیں اس کی پرسنالٹی کو جاننے کے لیے، اس کے ڈس آرڈر کو جاننے کے لیے، اس کی سمٹمز وغیرہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے۔ تو جانتے ہیں اسے سائیکولوجیکل ٹیسٹ enable mental health professionals to make diagnosis more reliably, validly, and quickly than they can from personal observation alone. Tests can uncover problems that a mental health professional may not detect until much later. Clinical assessment refers to the collecting information and drawing conclusions through the use of observations, psychological tests, neurological tests, and interviews to determine what the person's problem is and what symptom she is presenting with. Psychological tests, also known as mental measurements, psychological instruments, psychometrics, test inventories, rating scales, are standardized measures of particular psychological variables such as personality, intelligence, or emotional functioning. اوکے، نیکسٹ ہمارے پاس ہے کاؤنسلنگ میں اس کا اطلاق اپلیکیشن۔ فریمر اینڈ وال 2004 identify 5 major uses of tests in the professional practice of counseling. These are selection and placement, diagnosis, accountability, and evaluation. Identifying trends are progress and self-discovery. Assessment include diagnosis and treatment planning. As counselors meet with their clients, they make decisions on what problems to address and what interventions to attempt. Hence, assessment permeates every aspect of the counseling process. Assessment is also used for advocacy and placement. جو کاؤنسلنگ کرنی ہوتی ہے اس سے پہلے جاننا ہوتا ہے، اس پرابلم کو جاننے کے لیے مختلف قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ہم نے کاؤنسلنگ کے ایریا میں بھی دیکھے تھے، تو وہ ٹیسٹ اپلائی کر کے پھر ہی اس بندے کو کاؤنسل کیا جاتا ہے اس کی پرابلم کے اکارڈنگ۔ نیکسٹ ہمارے پاس ایجوکیشنل سیٹنگ ہے، یہ ایک وسیع سیٹنگ ہے جہاں پہ اپلائی کیا جاتا ہے ٹیسٹنگ کو۔ Psychological test is used to measure an individual's different abilities, such as their aptitude in a particular field, cognitive functions like memory and spatial recognition, or even traits like uh, inter, inter, انٹروورٹیڈنس اٹ مین، یعنی کچھ بچے ہوتے ہیں انٹروورٹ ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں، تو ان کے اکارڈنگ بھی ان کی ایجوکیشنل سیٹنگس کو دیکھ اس سے ہائی لائٹ ہوتی ہیں، اور پھر ان کو اس کے اکارڈنگ اسپیشل ایجوکیشن یا نارمل ایجوکیشن جیسے دوسرے بچوں کو میری ہے وہ دی جاتی ہے۔ دیز ٹیسٹ آر بیسڈ آن سائنٹیفکلی ٹیسٹڈ سائیکولوجیکل تھیوریز۔ Educational tests are used for a wide variety of purposes, including placing students in appropriate educational programs, diagnosing students' strengths and weaknesses, certifying competence in specific knowledge and skill areas, selecting students for admission, and testing for the knowledge and skills required. Organizational setting.
آرگنائزیشنز سیٹنگ میں بھی وسیع پیمانے پر ٹیسٹ اپلائی ہوتے ہیں، اور جتنی بھی آرگنائزیشنز میں نئی ریکروٹمنٹس ہوتی ہیں، نئے لوگ ہائر کیے جاتے ہیں، ان کو خاص قسم کے ٹیسٹوں سے گزارا جاتا ہے، پروسیجرز ہوتے ہیں، اور وہ ان کے ریٹن بھی ہوتے ہیں، پرسنالٹی بھی ہوتے ہیں، اور انٹیلیجنس کے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں. سو اس کا جو اطلاق ہے سائیکالوجی کا آرگنائزیشن میں بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پر ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد جب ایک انڈسٹریل ریولوشن آیا یورپ میں، تو یہ ہسٹری میں بھی چیزیں ہائی نوٹڈ ہیں. یوں کہہ لیں کہ HRM آرگنائزیشنل انڈسٹریل، اور یہ والی جو برانچز ہیں سائیکالوجی کی، یہ یعنی اپیئر بھی اسی پیریڈ میں ہوئی ہیں ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد. کیونکہ پہلے چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنز تھی، بزنس تھے جو انڈیویجول لیول تک محدود تھے، لیکن بعد میں ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد بزنس کا انقلاب آیا، انڈسٹری ریولوشن آئی، تو اس میں بڑی بڑی انڈسٹریز اور آرگنائزیشنز اور فیکٹریاں بنی، تو وہاں پہ لیبر کی ضرورت تھی، اور ان کو ڈیل کرنے کے لیے اس طرح کے پروگرامز چلائے گئے، کورسز اور شارٹ کورسز، اور اس طرح کے لوگ ہائر کیے گئے جو لوگوں کو ڈیل کرتے تھے اور ان کی ٹیسٹنگ اور اسکریننگ کرتے تھے. بزنس organizations use a variety of tests as aids in hiring, placing, or promoting employees. Tests can help human resource professionals find the right person for the right job, as well as advance an employee along a career path that makes the best use of his or her talents and strengths. In case of business organizations, psychological tests are used mainly at two stages: first in the pre-employment phase, and second in the form of various performance appraisal tools done after the employment. One of the main uses of psychometric tests in an organizational context is their application in assessing a candidate's mental ability and behavioral style. اوکے، یہ مینٹل ایبلٹی اور بیہیورل اسٹائل پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے. اب پاگل بندے کو کوئی بھی آرگنائزیشن میں نہیں نہ رکھے گا. اور ایک اور اس کا ایریا جہاں پہ اطلاق ہوتا ہے، یعنی ایک گروپ میں اپلیکیشن ہوتی ہے اور ایک انڈیویجول میں اپلیکیشن ہوتی ہے. گروپ اور انڈیویجول کی یہ بحث ہے، اس کو دیکھتے ہیں. گروپ ٹیسٹ این انڈیویجول اینی ہو، یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ گروپ ٹیسٹ کا جو اوپر ہیڈنگ ہے یہ اس طرف تھی، اور یہ تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے. اینی ہو، اس کو یہ انڈیویجول ہے، یہ جو گروپ ہے یہاں پہ انڈیویجول سمجھ لیں. این انڈیویجول ٹیسٹ از ایڈمنسٹرڈ بائی دا ریسرچر ٹو ون پرسن ایٹ اے ٹائم. An individual test, the test taker administered the test face to face and remains seated before the test taker and note down the responses. This test is time consuming but are important ways. یعنی ٹائم کنزیومنگ کیسے ہے؟ ایک انسان پہ زیادہ ٹائم لگے گا، اور اسی کے سامنے بیٹھا رہے گا ٹیسٹ ٹیکر، ریسرچر، اور اس کو ون پرسن ایٹ اے ٹائم، یعنی اس ایک انسان کو آپ ایٹ اے ٹائم ایک وقت میں ڈیل کر سکتے ہیں. اس کے برعکس جو گروپ ٹیسٹ ہیں اس میں آپ اسی ٹائم میں، یعنی ایک بندے پہ جتنا ٹائم لگ رہا ہے اتنے وقت میں آپ پورے گروپ سے بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ سب نے اپنے مطابق ہی ٹیسٹ کرنا ہے اپنے ٹائم کے اکارڈنگ ہی. تو یہ جو گروپ ٹیسٹ ہے یہ کیا ہے؟ یہ لیس ٹائم کنزیومنگ ہے، اور اس میں ایڈمنسٹریشن کے لیے آپ بعد میں بھی سیپریٹلی بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کو اتنا زیادہ بیٹھنا بھی نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. یہ جو کلاس ہوتی ہیں، جو آپ کے دوسرے ٹیسٹ ہوتے ہیں، پیپرز وغیرہ ہوتے ہیں، یہ سارے گروپ ٹیسٹ میں آ جاتے ہیں. جبکہ انڈیویجول جو ہوتے ہیں یہ کلینکل سیٹنگ میں اطلاق ہوتا ہے، یہ سارے کس میں آتے ہیں؟ یہ موسٹلی انڈیویجول ٹیسٹ ہوتے ہیں. سو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، اور یہ ہمارا اس سیشن کا لاسٹ لیکچر تھا، اپلیکیشن آف ٹیسٹنگ. ہوپ اٹ ول بی ہیوج ہیلپ فار یو پیپل. فائنلی تھینکس.